الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ محترم واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم کہ جس اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے جو دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 40 رکوع اور 286 آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن مقدس کی سب سے بڑی صورت یہی کہلاتی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا، اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور بیل کو بھی بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو بقرہ رکھنے کی وجہ کیا ہوئی کہ اسی صورت کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں گائے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سورت کی شروعات حروف مقطعات سے ہوئی، الف لام میم۔ احادیث کے مطابق قرآن مقدس کے اندر جتنی صورتوں کی شروع میں حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ اللہ عالم بمرادہ سے کیا ہے، یعنی اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے
لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا، اور ذالکہ یہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مقدس تو انسان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر ھذا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو مفسرین کرام نے نکتہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے اللہ نے لفظ ذالکہ کا استعمال کیا کہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو اللہ نے پڑھا، جبریل امین نے سنا، پھر اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پہ لکھا گیا، پھر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک لیلۃ القدر کے موقع پر نازل ہوا، پھر لیلۃ القدر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس شخص نے قرآن مقدس کی کسی آیت کے اندر شک کیا تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مقدس جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، بعین ہی وہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ قرآن کو مٹانے والے دنیا کے اندر ہزاروں آئے، وہ تو مٹ گئے، لیکن قرآن کریم کو کوئی مٹا نہ سکا۔ یہ قرآن کریم ایک اعجاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے اندر کسی نے بھی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ذرا برابر اس کے اندر شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر، قرآن کریم کی زبر کے اندر، زیر کے اندر ذرا برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پھر آگے فرمایا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جیسے فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں پہ کہا کہ قرآن مقدس انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں پر متقین کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو مفسرین کرام نے نکتہ بیان کیا، اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ ہے تو قرآن مقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو قبول کرنے والے بالخصوص متقی لوگ ہیں، اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی صفت بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا یہ متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے اور سب سے پہلی صفت ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کیسے ایمان رکھتا ہے؟ ہم میں سے، آپ میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء بھیجے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے پیغمبر برحق تھے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نوح نجی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کا نام ہے ایمان بالغیب۔ پھر اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں، 100 صحیفے ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، ہم نے ان کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے جبریل امین کو لاتے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ساری جو آسمانی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری برحق ہیں۔ تورات برحق ہے، انجیل برحق ہے، زبور برحق ہے، قرآن مقدس برحق ہے، 100 صحیفے برحق ہیں۔
اسی طرح فرشتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے اندر فرشتے موجود ہیں، آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں، خود ہم انسانوں کے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو فرشتے ہماری نیکیاں اور بدیوں کو لکھتے ہیں۔ تو ایمان والے کی، متقی کی سب سے پہلی صفت بیان کی کہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح سے غیب کی اور مثالیں بھی ہیں۔ ہم میں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہم جنت کے طلبگار ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کو نہیں دیکھا، قبر کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ تو متقی کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ متقی شخص ان ساری غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نہ سنت کا لحاظ رکھتا ہے، نہ واجبات کا لحاظ رکھتا ہے، نہ سنن آداب کا لحاظ رکھتا ہے، تو اس کو کہیں گے نماز پڑھنا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، سنن کا لحاظ بھی ہو، آداب کا لحاظ بھی ہو، واجبات کا لحاظ بھی ہو اور فرائض کا لحاظ بھی ہو۔ ہر ایمان والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کی مفسدات کتنی ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب بندے کو یہ پتہ ہوگا تو اس کی نماز کامل اور مکمل ہوگی۔ اگر کسی نے ان چیزوں کی رعایت رکھے بغیر نماز پڑھی، اس کی نماز کامل اور مکمل نہیں ہوگی۔ آگے تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی کی تیسری صفت بیان کی کہ متقی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا، مال دیا، دولت دی، مال و متاع دیا، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر متقیوں کی بیان فرمائی ہے۔ کل 6 صفات ہیں، انشاءاللہ باقی 3 صفات کا تذکرہ آئندہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔